بتا دیں یہ جو بلاول کے اسٹیٹمنٹ، پھر آصف علی زرداری کا اسٹیٹمنٹ، پھر جمعیت علماء اسلام کے مولانا صاحب کا اسٹیٹمنٹ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پیپلز پارٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ گھر کے اندر ہی لڑائی ہو رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے صدف کے شکریہ پاک فوج کا اور پاک آرمی چیف کا شکریہ کہ یہ جو بجلی چوروں کے خلاف، ڈالرز مافیا کے خلاف، پاؤنڈز مافیا کے خلاف، چینی مافیا کے خلاف، سمگلنگ کے خلاف، ذخیرہ اندوزی کے خلاف، یہ چوریوں ڈکیتیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ چیف صاحب سے کہنا ہے کہ سر اللہ کے نام پہ درمیان میں نہ چھوڑیے گا۔ یہ ملک یتیم مسکین ہو گیا تھا، لاوارث ہو گیا تھا، اور یہ جو ہمارے بڑے ہیں آپس میں یہ اتنے لڑ رہے تھے کہ ملک یتیم ہو گیا اور قوم جانوروں سے بدتر زندگیاں گزار رہی تھی۔ آپ کو یعنی مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ 40,000 روپے فی تولہ سونا کم ہوا ہے، ابھی کریک ڈاؤن شروع ہے، ڈالر کا ریٹ 300 پہ آ گیا ہے اور پاؤنڈز کم ہوا ہے، اور چینی 60 روپے فی کلو کم ہوئی ہے، 60 روپے فی کلو۔ تو آپ کا شکریہ فوج کا اور آرمی چیف کا، اور اللہ کے نام پہ اس کو اینڈ تک پہنچائیے گا۔ دوسری بات کہ پہلے کر لیتے ہیں بلاول بھٹو صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کی بات۔ تو اگر آپ سمجھتی ہیں صدف کے بھارت اور انڈیا دو علیحدہ علیحدہ ملک ہیں، یو اے ای اور متحدہ عرب امارات دو علیحدہ علیحدہ ملک ہیں، انگلینڈ اور برطانیہ دو علیحدہ علیحدہ ملک ہیں، تو پھر آپ ضرور سمجھیے کہ بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری بھی علیحدہ علیحدہ ہیں۔ دونوں ایک ہیں، دونوں کی منزل ایک ہے، اور یہ جو گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کھیل ہے یہ بڑی پلاننگ کے تحت فل سٹاپ کامیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر کے شروع کیا گیا ہے۔ تیسری بات آپ نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی وعدے سے پھر گئی۔ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے مولانا صاحب آپ ہی نہ اتحاد میں آتے تو آپ نے جو وزارتیں لی مزے لٹے، اور ادھر سے نون کہہ رہی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کتنا ڈیموکریٹ ہے، اور ادھر سے بلاول کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے اتحادی خوفزدہ ہیں، ڈرپوک ہیں، بزدل ہیں۔ تو مزے کی بات دیکھیے کہ اکٹھے اقتدار میں آئے، اکٹھے کرپشن گناہ بخشوائے، اکٹھے مبینہ لٹ مار کی، اکٹھے ملک گھومے، اکٹھے عشائیے زورانے کھائے، اکٹھے پریس کانفرنسیں کی، اکٹھے بیٹھ کر ایک دوسرے کی تعریفیں کی، اور اکٹھے بیٹھ کر من مرضی کی قانون سازیاں کی، اور جو ہی اقتدار ختم ہوا وہی جعلی لڑائیاں، اور وہی جمہوریت، وہی الیکشن، وہی سویلین بالادستی، وہی ووٹ کی عزت۔ کتنی سپائسی اور لذیذ اور مزیدار قسم کی یہ منافقت ہے، اور جو ہمیشہ سے قوم بھگتتی آئی ہے، اور ہم ہمیشہ سے یہی توقع کر رہے تھے ان سے۔ آپ بلاول بھٹو صاحب کو آئین کی بات نہیں کرنی چاہیے، اور ان لوگوں کو بھی آئین کی بات نہیں کرنی چاہیے جو مشترکہ مفادات کونسل میں بیٹھ کر جنہوں نے یہ ایگری کیا کہ الیکشن نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے، ان لوگوں کو بھی آئین کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ جو کے پی اور پنجاب میں آئین جنہوں نے توڑا الیکشن نہ کروا کے، ان لوگوں کو بھی آئین کی بات نہیں کرنی چاہیے جنہوں نے سپریم کورٹ کو تماشا بنا دیا الیکشن نہ کروا کے، ان لوگوں کو بھی آئین کی بات نہیں کرنی چاہیے جنہوں نے پارلیمنٹ کو مذاق بنا دیا، ادھوری اور جعلی پارلیمنٹ سے جس طرح قانون سازیاں کی اس کو مذاق بنا دیا، ان لوگوں کو بھی آئین کی بات نہیں کرنی چاہیے جنہوں نے سویلین بالادستی اور ووٹ کی عزت کو سرے بازار نیلام کر دیا۔ جو جمہوریت رہی صحیح تھی وہ بھی انہوں نے فارغ کر دی۔ تو لہٰذا بھٹی صاحب یہ کنسرن ان کا سیریس نہیں ہے کہ انہیں لگ رہا ہے کہ بھائی الیکشن کی ڈیٹ تو دے دیں؟ الیکشن کمیشن نے کہا ہم ڈیٹ دیں گے، صدر صاحب سے کہا آپ زحمت نہ کریں، ہم نے ڈیٹ دینی ہے نئی قانون سازی کے تحت، تو الیکشن کی ڈیٹ مانگنا ہے غلط تو نہیں کر رہا ہے؟ تو کل کون الیکشن کی ڈیٹ مانگ رہا تھا؟ وہ بھی تو غلط نہیں کر رہا تھا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں۔ اس وقت کیوں کہہ رہے تھے کہ 90 دن میں آئین تمہیں لکھا ہے 90 دن میں انتخابات ہونے ہیں، لیکن نہ ہوئے تو آئین خاموش ہے، اب بھی آئین خاموش ہے۔ اور یہ جو قانون سازی ہوئی ہے یہ الیکشن ایکٹ میں ہوئی ہے، آئین نہیں بدلا۔ آئین کے تحت صدر کو اختیار حاصل ہے کہ وہ ڈیٹ دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن اب نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے، الیکشن 90 دن میں نہیں ہوں گے۔ یہ سارے ڈرامے ہیں، اور اس ڈراموں کی وجہ آپ کو بتا دوں، ایک تو یہ ہے کہ ظاہر اقتدار سے باہر ہیں، اقتدار سے باہر یہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے پانی سے باہر مچھلی ہوتی ہے۔ دوسرا چہتوں لاڈلوں ایک خبر چھپی ہے اور کہ بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ کے قریبی لوگوں کے نام سٹاپ لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں، اور وہ خبر ہے اس میں یہ تعداد 1000 سے زیادہ ہے۔
تو لاڈلے چہیتوں کے تبادلے ہو رہے ہیں، کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، اور آرمی چیف کی جو بزنس مین اور کاروباری حضرات سے میٹنگ ہے جس میں انہوں نے ساری پولیٹیکل جماعتوں کے بارے میں جو کہا اور سچ کہا، تو وہ بھی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کم از کم یہ ان کو پتا ہے 90 دن میں انتخابات نہیں ہونے، لیکن اس چکر میں ہے کہ انتخابات چلو فروری میں ہو جائیں، پریشر بنا رہے ہیں۔ ایک جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ مل کر بات کریں، دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں آئین کی بات مانو۔ تو یہ سارا گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کھیل ہے، لیکن اس کھیل میں یہ کھیل کھیلتے رہیں، یہ بات چلتی رہے گی۔ پہلے بھی بھگتے آئے ہم 75 سالوں سے، لیکن خدا کے لیے یہ جو مافیاز کا یہ ملک ہے، طاقتوروں کا ملک ہے، پیسے والوں کا ملک ہے، یہ جو مافیاز کے خلاف کریک ڈاؤن ہے، اس پہ اللہ کرے کہ کوئی کمپرومائز نہ ہو، کوئی درمیان میں ڈی ٹریک نہ ہو جائے۔